بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی وظائف پر مبنی یوٹیوب چینل اختر انفارمیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں 4 آدمیوں کی مثال۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں اور تم سے ایک بات بیان کرتا ہوں، اسے اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو۔ آپ نے فرمایا کہ جن 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کا مال صدقہ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا، کیونکہ صدقے کی بدولت اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، اور بہت سی ایسی آفات جن میں بے دریغ مال صرف ہوتا ہے اس سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، اور پھر صدقے کی بدولت نہ صرف دنیا میں اس کے مال میں برکت ہوتی ہے بلکہ آخرت میں اسے 700 گنا تک بدلہ بھی ملے گا۔ اور دوسری بات یہ، جب بھی کسی بندے پر ظلم کیا جائے جس پر وہ صبر کرے اور جواب میں کوئی انتقامی کارروائی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ جب بھی کسی بندے نے مخلوق سے مانگنے اور سوال کرنے کا دروازہ کھولا، اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اور میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، اسے اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بس 4 قسم کے آدمی کے لیے ہے۔ ایک وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا اور احکام شریعہ کا علم بھی، پس وہ مال کے بارے میں اپنے رب سے ڈرتا ہے، کیونکہ کسی ناجائز ذریعے سے مال سمیٹنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ صرف حلال اور طیب ذرائع پر قناعت کرتا ہے، اور پھر مال ہاتھ میں آ جانے کے بعد وہ اسے اپنی خواہشات پر نہیں اڑاتا بلکہ اس کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے، اور اس مال میں اللہ تعالیٰ کا حق جانتا ہے، اور اس حق شناسی کی بنا پر جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے وہاں خرچ کرتا ہے۔ یہ شخص تو سب سے افضل مرتبے میں ہے۔ دوسرا وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم تو عطا فرمایا مگر مال نہیں دیا، بس وہ اپنے علم اور معرفت کی وجہ سے سچی نیت رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اس سے وہی عمل کرتا جو فلاں صاحب کر رہے ہیں، اور اسی کی طرح مال کو کار خیر میں خرچ کرتا، پس ایک شخص کو اپنی نیت کا ثواب ملے گا، پس انہوں دونوں شخصوں کو اجر و ثواب برابر ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا مگر علم نہیں دیا، پس وہ اپنی بے علمی اور جہالت کی وجہ سے مال کو اپنی خواہشات میں اندھا دھند خرچ کرتا ہے، نہ تو مال کے حاصل کرنے میں خدا کا خوف رکھتا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز کرے، اور نہ اس کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے، اور نہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حق جانتا ہے، اس لیے مال کی تحصیل اور اس کے صرف کرنے میں کسی حکم شریعہ کی رعایت نہیں کرتا۔ یہ شخص بدترین مرتبے میں ہے۔ چوتھا وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے نہ تو علم دیا اور نہ مال، پس وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی مال میں فلاں آدمی کی طرح جس کا ذکر تیسرے نمبر پر ہوا ہے روش اختیار کرتا، مثلا جس طرح اس نے اپنے لڑکے کی شادی دھوم دھام سے کی اور اس میں کنجریاں نچائیں، میں بھی اسی طرح ٹھاٹھ سے بچوں کی شادیاں کرتا، پس یہ شخص اپنی نیت کی وجہ سے گنہگار ہے، اور ان دونوں کو جو تیسرے اور چوتھے نمبر پر ذکر کیے گئے ہیں برابر گناہ ہوگا۔ یہ حدیث پاک بہت ہی سبق آموز ہے۔ اس میں سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مضمون حلفیہ ارشاد فرمائے ہیں، اور اس حلف کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ عام طور پر لوگوں کا نظریہ اور ان کی روش بالکل الٹ ہے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ خیرات دینے سے مال کم ہو جائے گا، چونکہ مال کی محبت دلوں میں جمی ہوئی ہے، اس لیے مال کم ہونے کا خیال صدقہ و خیرات اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے مانے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنی ضروریات بلکہ لغو اور محمل خواہشات پر ہزاروں روپے اڑا دیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے، اور اگر خرچ کرے بھی تو صرف فقراء و مساکین پر بلکہ خدا تعالیٰ پر گویا احسان کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ارشاد میں اس ذہنیت کا علاج فرمایا ہے کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت و اضافہ ہوتا ہے، اس لیے خرچ کرنے والوں کا فقراء و مساکین پر کوئی احسان نہیں بلکہ حق تعالیٰ شانہ کا احسان ان خرچ کرنے والوں پر ہے۔
اسی طرح عام خیال یہ ہے کہ جس شخص پر کسی نے ظلم کیا ہو یا اس کی بے عزتی کی ہو، اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ چنانچہ لوگ حتیٰ کہ عزت کا انتقام لینا ضروری سمجھتے ہیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلف فرماتے ہیں کہ مظلوم اگر اپنی طرف سے کوئی انتقام نہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت و وقار میں اضافہ فرماتے ہیں، اور ایسے شریف انسان کی عزت لوگوں کے دلوں میں مستحکم ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات خود ظالم بھی نادم و شرمندہ ہو کر اس سے معافی مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ لینا اگرچہ صحیح ہے اور حدود کے اندر رہتے ہوئے شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے، مگر یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ مظلوم اگر انتقام نہ لے بلکہ ظالم کو معاف کر دے تو یہ عزت و وقار کے خلاف ہے۔ عزت و وقار ظاہری شان و شوکت کے مظاہرے کا نام نہیں، بلکہ سچی عزت و عظمت وہ ہے جو دلوں میں راسخ ہو۔ اس لیے بڑا آدمی وہ نہیں جو لوگوں کو ان کی گستاخیوں کا مزہ چکھائے، بلکہ بڑا آدمی وہ ہے جو انتقام کی قدرت کے باوجود معافی سے کام لے اور اپنے بدترین دشمن اور ظالم کو بھی معاف کر دے۔ یہاں یہ ایک نقطہ بھی لائق توجہ ہے جو عام انسانوں کی نظر سے اوجھل ہے، وہ یہ کہ جو شخص ظالم سے انتقام لینے کی ٹھان لے اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ اس کے سپرد فرما دیتے ہیں، اور جو شخص محض رضائے الہی کے لیے صبر سے کام لے اور انتقام سے دستبردار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ظالم سے اس کا انتقام خود لیتے ہیں۔ تیسری بات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حلفاً فرمائی وہ یہ کہ جب کوئی بندہ مخلوق سے مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر غنا اور سے چشمی کا دروازہ بند کر دیتا ہے، اور فکر و احتیاج کا دروازہ اس پر کھول دیتے ہیں، اور فقر اور احتیاج کا دروازہ اس پر کھول دیتے ہیں۔ یہ بات بھی عام انسانوں کی روش کے خلاف ہے۔ عموماً مخلوق سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ سمجھ کر کیا جاتا ہے کہ فقر و غربت کا مداوع ہوگا، مگر مانگنے کی علت جس شخص کو لگ جاتی ہے تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ اس کا فقر ختم نہیں ہوتا بلکہ اس میں روز افزوں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے سوال کرنے کی اجازت صرف مجبوری اور اضطرار کی حالت میں دی ہے۔ گدائی کو پیشہ اور ذریعہ معاش بنا لینا شریعت کی نظر میں حرام اور ذلیل ترین جرم ہے، بلکہ جس شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ بھیک مانگنا اس کا پیشہ ہے اس کو دینا بھی جائز نہیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اشخاص کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی عطا فرمایا اور علم کی دولت سے بھی نوازا ہے، وہ مال کے حاصل کرنے اور اس کے خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتا ہے، مال کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر کار خیر میں صرف کرتا ہے، اس کے حق میں مال سراپا رحمت اور آخرت کے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے جسے علم کی دولت نصیب ہے مگر مال سے محروم ہے، یہ اس پہلے شخص کے اچھے کاموں پر رشک کرتا ہے اور یہ نیت رکھتا ہے کہ اگر اسے بھی مال میسر آتا تو وہ بھی اسی طرح کار خیر پر خرچ کرتا۔ پہلے شخص کو گو نیک عمل کا ثواب ملے گا، مگر حسن نیت میں چونکہ دونوں شریک ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اچھی نیت پر اجر عطا کریں گے۔ اس کے برعکس ایک شخص وہ ہے جو مال و دولت سے بہرہ ہے مگر علم و عقل کی دولت سے محروم ہے، وہ مال و دولت کو عطیہ خداوندی سمجھنے کی بجائے اپنا موروثی حق یا اپنی عقل و ذہانت کا کرشمہ سمجھتا ہے، اس لیے وہ نہ مال کمانے میں حلال و حرام کی پرواہ کرتا ہے اور نہ مال و خرچ کرنے میں احکام الہی کی پابندی کرتا ہے، نہ فقراء و مساکین و محتاجوں کو حق ادا کرتا ہے اور نہ عزیز و قارب کی مدد اور اعانت کرتا ہے۔ اس کا مال اکثر و بیشتر خواہشات کے پورا کرنے اور جھوٹی نمائش کے ذریعے عزت و وقار کے معوں مینار کھڑے کرنے میں خرچ ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے یہ مال وہ بال جان ہوگا اور قیامت کے دن اس کو اپنی غلط کاری کو خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ ایک اور شخص ہے جو مال و علم دونوں سے محروم ہے، وہ اس دنیا دار کے کروفر کو دیکھ کر رال ٹپکاتا ہے کہ اگر اسے بھی ذرائع میسر آتے تو وہ بھی اسی طرح داد عیش دیتا اور اسی طرح مال کو نفس پرستی پر خرچ کرتا۔ یہ شخص اپنی جاہلانہ خواہش اور غلط نیت کی بنا پر گنہگار ہوگا، کیونکہ غلط کام اگرچہ نہیں کر سکا مگر غلط روی کا عزم مصمم اس کے دل میں بھی موزن ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو فکر و فاقہ پیش آئے پھر وہ اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کرے تو اس کا فاقہ دور نہ ہوگا، اور جس شخص کو فاقہ پیش آئے اور وہ اسے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو رزق عطا فرمائیں گے، خواہ جلدی خواہ کچھ دیر میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں حضرت ابو ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کو گئے تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ حضرت معاویہ نے عرض کیا ماموں جان آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تکلیف بے چین کر رہی ہے یا دنیا میں رہنے کی خواہش؟ فرمایا اس میں سے کوئی بات بھی نہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی جس سے میں نبھا نہ سکا۔ آپ نے فرمایا تھا تیرے لیے بس اتنی دنیا کافی ہے کہ تیرے پاس خدمت کے لیے ایک آدمی ہو اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ایک سواری ہو، لیکن میں آج دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اس سے زائد مال جمع کر رکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا ذوق واضح ہو جاتا ہے۔ اس سے اپنی حالت کا موازنہ کر کے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس ذوق سے کس قدر محروم ہو رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا آخرت کا صحیح یقین اور حقیقت دنیا کی صحیح پہچان نصیب فرما دے تو واقعہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا نقشہ ہی بدل جائے، اور مال و دولت، صحت و عمر و قوت و طاقت کا جو خزانہ دنیا سمیٹنے پر ضائع کر رہے ہیں اس کا رخ آخرت کا گھر بنانے کی طرف پھر جائے۔ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا اصول ارشاد فرمایا ہے جو ایک طرف انسانی نفسیات کی گرہ کشائی کرتا ہے اور دوسری طرف آدمی کے فقر و فاقے کا صحیح حل پیش کرتا ہے۔ انسان کی عام عادت یہ ہے کہ جب وہ فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے تو لوگوں کے سامنے اس کی شکایت کرتا ہے۔ کچھ لوگ عذرائے ہمدردی اس کی مدد کر بھی دیتے ہیں، لیکن اس سے اس کے فقر و فاقے کا مداوع نہیں ہوتا، بلکہ حرص و لالچ کی آگ مزید بھڑک اٹھتی ہے، اور ایسے شخص کو کبھی سیر چشمی نصیب نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس اگر تنگ دستی اور فکر و فاقہ پر آدمی صبر کرے اور صرف اللہ تعالیٰ سے التجا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان و سکون اور سیر چشمی کی دولت بھی عطا فرماتے ہیں، اور اکثر تنگ دستی کی بجائے کشائش سے بھی نواز دیتے ہیں۔